الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. محترم دوستو عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر بہت زیادہ قربانیاں دیں، جن قربانیوں کے نتیجے میں دین ہم تک پہنچا، ورنہ جو دنیا کے اندر جہالت اور کفر اور شرک پھیل چکا تھا، اسی کی جڑ کاٹنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دی گئیں، خود اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ہر نبی کو دنیا میں ایذائیں دی گئیں، لیکن مجھے ان سب سے زیادہ تکلیفیں دی گئیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں 3 سال تک گرفتار رہے، قید رہے، نظر بند رہے، اور پھر ایسے عجیب و غریب قسم کے حالات۔ اسی دوران جب پیغمبر کریم اسی وادی کے اندر گھاٹی میں قید تھے، اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خیال آیا کہ میں یہاں پیغمبر کریم سے دین سیکھتا تھا، پیغمبر کریم کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی تھیں، تو پھر تکلیفیں ملنا، تکلیفوں کا برداشت کرنا بھی آسان تھا، لیکن جب ابھی ملاقاتیں بھی نہیں ہو رہی اور کافروں کی طرف سے تکلیفیں بھی بہت زیادہ دی جا رہی ہیں، تو پھر یہاں میرے رہنے کا فائدہ نہیں ہے۔ جہاں دوسرے لوگ حبشہ چلے گئے ہیں تو میں بھی وہاں جاؤں بھلا، اپنے مسلمان بھائیوں سے ملوں گا اور نجاشی کی حکومت میں سکون کے ساتھ اپنے رب کی عبادت تو کر سکوں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی ارادے کے ساتھ نکل پڑے۔ جب مکہ مکرمہ سے باہر پہنچے تو ایک شخص کی ملاقات ہو گئی، ابن دغنہ کی۔ پوچھا کہ ابو بکر کہاں جا رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ لگ رہا ہے کہ شاید تو نے کہیں دور کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ بولا ہاں، مجھے مکے والوں نے نکالا ہے، اس وجہ سے میں یہاں رہ نہیں سکتا۔ اے ابو بکر، تجھے کون نکالے گا؟ تو مظلوموں کی مدد کرتا ہے، مہمانوں کی میزبانی کرتا ہے، بیواؤں کی خدمت کرتا ہے، محتاجوں کا سہارا بنتا ہے، تو بڑے ادب اخلاق والا آدمی، تجھے کون تنگ کرے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو اسی نے بولا کہ آپ میرے ساتھ چلیں واپس اور میں آپ کا ذمہ لیتا ہوں، اور وہ پھر وہاں سے واپس لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی مکہ مکرمہ واپس پہنچے تو اسی ابن دغنہ نے اعلان کیا، سب کافر کھڑے ہوئے تھے، ان کے سامنے اعلان کیا کہ میں نے اسی کو اپنے زمان میں یہاں لایا ہوں، یہ میرے ذمے میں ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ اگر چھیڑ چھاڑ کرے گا تو اس کا مقابلہ میرے ساتھ ہوگا۔ لیکن پھر ان لوگوں نے مل کر کے
اور آ کر کے مطالبہ رکھا، ابو بکر کو ہم ایک شرط پر یہاں چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے اور اسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے کہ اپنے دین کی پرچار نہیں کرے گا، کسی کو دین کی دعوت نہیں دے گا، اگر نماز پڑھنی ہے تو اپنے گھر میں پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو اپنے گھر میں کرے گا، گھر سے باہر کرنے کی اور کعبۃ اللہ میں کرنے کی اور کسی لوگوں کے سامنے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ شرائط طے پائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر وہی نماز وغیرہ پڑھنا شروع کی، تو اسی گھر کے اندر ایک جگہ بنا دی صحن میں، وہاں پھر بڑے شوق سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے، بڑے مزے کے ساتھ۔ تو اسے وجد میں آتے آتے تلاوت کی آواز تیز ہو جاتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک ہو اس امت کے اندر جو سب سے زیادہ شان والے صحابی ہیں، اس امت میں سب سے زیادہ علم والے، عقل والے، شرافت والے اور نبوت کے منصب کو کہ اچھی طرح سے اسی پر چلنے والے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے بڑھ کر نہ کوئی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں مصلی پر کھڑا کر کے اور ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جیسے ہی قرآن پاک پڑھنے لگے تو محلے کی عورتیں اور بچے آ کر کے سننے لگتے۔ کسی طریقے سے یہ پھر مشرکوں کو پتہ لگ گیا کہ ابو بکر کا قرآن سننے کے لیے لوگ جاتے ہیں، بچے جاتے ہیں، تو پھر انہوں نے وہی بلایا اسی ضامن کو، بھائی تو نے ذمہ لیا تھا کہ یہ قرآن کی پرچار نہیں کرے گا، اسلام کی پرچار نہیں کرے گا، چھپ چھپا کے یہ تعلیم اپنے عبادت کرے گا، اس کو روکو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بات کی گئی، انہوں نے بولا بھائی مجھے کسی کا زمان شمان نہیں چاہیے، میں تو اللہ کی عبادت کروں گا، جو کچھ کرنا ہے کرو، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ ایسے حالات اسلام پر، مسلمانوں پر آئے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وادی سے آزاد تو ہو گئے، لیکن قریب ہی چند ہی دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد ایک بہت بڑا سہارا تھا ابو طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابا، وہ فوت ہو گیا، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھریلو اندرونی ماحول کے اندر بہت بڑا سہارا، وہ بھی فوت ہو گئیں۔ ابھی پیغمبر کریم کے اوپر مصیبتوں پر مصیبتیں آ گئیں، ایک تو حالات خطرناک، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حالات کہ جو سہارا تھا چچا ابو طالب وہ فوت ہو گیا، جو سہارا تھی بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فوت ہو گئیں، تو پیغمبر کریم پر اور بھی زیادہ تکلیفیں ہوئیں۔ ابو طالب کے وفات کا جو احادیث مبارکہ میں تذکرہ آتا ہے وہ یہ کہ جب اسی کی حالت بالکل بگڑنے لگی، موت کا وقت قریب آ چکا، تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس چل کر کے گئے، تو وہاں ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا اور بھی کچھ لوگ بیٹھے تھے، تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ہی بات شروع کر دی، ایسا نہ ہو کہ میں ان کی وجہ سے فی الحال بات نہ کروں اور پھر موقع نہ ملے اور دنیا سے چلا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چچا آپ میرے کان میں آہستہ ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں، اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، میری رسالت کو مان لیں، تو کم از کم اتمام حجت کے لیے میں اللہ رب العالمین کے سامنے یہ بات عرض رکھ سکوں گا کہ اللہ میں گواہ ہوں کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ جیسے ہی یہ باتیں ابو جہل نے سنی تو جلدی سے بولا ابو طالب خیال کرنا، یہ تجھے دین سے ہٹانا چاہ رہا ہے،
پہلے کتنا فساد مچایا ہے، ابھی تیرے پیچھے پڑا ہوا ہے، آخری وقت میں تجھے آ کر کے اپنے دین سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ابو طالب نے اسی وقت میں بولا کہ میں تیرے دین میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے کہنے لگا کہ میں اپنے باپ داداؤں کے دین پر ہوں، اور یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ اخترت النار علی العار، مجھے آگ میں جانا پسند ہے لیکن لوگوں کا طعنہ برداشت نہیں ہے، کہ لوگ بولیں گے کہ آگ کے ڈر سے، جہنم کے ڈر سے بھتیجے کی باتوں میں آ گیا تھا، یہ جملہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ اور آخر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا امید ہو کر کے واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کے چچا دنیا سے فوت ہو گئے، میرے ابا دنیا سے چلے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کپڑے میں لپیٹ کر کے کسی گڑھے میں ڈال کر کے اس کو بند کر دو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا کہ آپ کو دعائیں کرنے کی، کافر جو کفر پر شرک پر مرے اس کے لیے دعائیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پیغمبر کریم کو بڑا صدمہ ہوا کہ ہائے کاش میرے چچا نے پوری زندگی میرا ساتھ دیا، کاش کہ وہ مسلمان ہو جاتا، ہمیشہ کے جہنم سے اور آگ سے اور عذاب سے بچ جاتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت رب العالمین کے ہاتھ میں۔ ہدایت دین کا راستے پر چلانا یہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ انبیاء کرام کا کام ہوتا ہے راستہ دکھانا، راستے پر چلانا یہ اللہ کا کام ہوتا ہے۔ دینداروں کا کام ہوتا ہے راستہ دکھانا، چلانا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو اسی میں یہ مسئلہ بھی آ گیا کہ بھلے کوئی بندہ کافر بھی ہو لیکن اس کے جسم کی، اس کے میت کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو بھی کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کر کے اور کسی مٹی کے اندر دفن کر دینا ہے، تاکہ انسان تو ہے نا۔ اور اس کے بعد پھر 6 دن کے بعد یا 3 مہینے کے بعد مختلف روایتیں آتی ہیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچاری بیمار ہو گئیں اور شدید بیمار ہوئیں۔ اللہ کی قدرت، اس بیچاری کا بھی انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ ہوا، تو اسی سال کو اللہ کے نبی نے فرمایا عام الحزن ہے، یعنی دکھوں کا سال، دکھوں والا سال۔ پیغمبر کریم کے اوپر مسلسل دکھ ہی دکھ۔ اور پھر مکے والوں نے اور زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ باہر تکلیفیں پہنچتی تو ابو طالب رکاوٹ بنتا، ابو طالب کا رعب تھا، خوف تھا لوگوں کو۔ اور پھر جب گھر میں تشریف لاتے تو بیوی تسلی دینے والی تھی، بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جب تم نے مجھے جھٹلایا تھا تو خدیجہ نے میری تصدیق کی تھی، جب تم میرا کفر کر رہے تھے، انکار کر رہے تھے، تو خدیجہ مجھ پر ایمان لائی تھی، اور جب لوگ مجھے بے سہارا کرنا چاہ رہے تھے تو خدیجہ نے مجھے سہارا عطا کیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے مجھے خدیجہ سے ہی اولاد عطا فرمائی۔ تو اسی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے پر بھی بہت زیادہ صدمہ۔ تو بیرونی لحاظ سے مددگار ابو طالب فوت ہو گیا، گھر کے اندرونی ماحول کے اندر مددگار بی بی خدیجۃ الکبریٰ وہ بھی دنیا سے چلی گئی، اور کافروں کا پھر ظلم اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکے کے لوگوں نے مجھ پر کبھی اتنا ظلم نہیں کیا تھا جتنا ابو طالب کے فوت ہونے کے بعد میرے پر ظلم کیا۔ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مایوس ہو کر کے مکے کو چھوڑ کر کے
اور چل پڑے. کہاں جاؤں؟ کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. ایک غلام تھا زید بن حارثہ جو پہلے منہ بولا بیٹا کہلاتے تھے. شروع میں اس کے متعلق کچھ باتیں آپ کو بتائی بھی تھیں. ان کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر چل پڑے. پیدل چلتے 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 طائف پہنچے. تقریباً 80 میل کا فاصلہ ہے. پیدل گئے اور وہاں جا کر کے جیسے پہنچے تو وہاں سے معلومات کی کہ یہاں کون لوگ اہم ہیں جن کے ساتھ ملاقات کی جائے. جیسے کوئی بھی نیا بندہ آتا ہے تو مقامی لوگوں سے بات چیت کرتا ہے. تو وہاں پتہ لگا کہ عبد یعلیل اور مسعود اور حبیب یہ 3 بندے ہیں. تینوں بھائی ہیں اور طاقتور ہیں, سردار قسم کے لوگ ہیں. اگر انہوں نے بات مان لی, ان میں سے کسی ایک نے مان لی, تو پھر مجھے یہاں رہنے کی گنجائش ہوگی. دین کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں. تو وہاں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی تو ان ظالموں نے بہت ہی برا برتاؤ کیا. ایک نے بولا کہ کعبۃ اللہ کو سنبھالنے والا تو ہی پیدا ہوا, اور کوئی تھا ہی نہیں. دوسرے بدبخت نے بولا کہ اللہ تعالیٰ کو نبی بنانے کے لیے اور کوئی نظر نہیں آیا, تجھے نبی بنا دیا. تیسرے بدبخت نے بولا کہ نکل جا یہاں سے, میں تو تیرے ساتھ بات بھی کرنے کو لیے تیار نہیں ہوں, کیونکہ اگر تیری زبان کے مطابق تو نبی ہے تو نبی کے ساتھ دشمنی کرنا خطرناک ہے, اور اگر نبی نہیں ہے تو بڑا جھوٹا ہوا. جھوٹے سے باتیں کیا. ایسے ان ظالموں نے توہین کر کے اور آوازیں لگائی, چیخنے لگے ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. پورے طائف کے گندے قسم کے, اوباش قسم کے, آوارہ قسم کے لڑکوں کو بلایا, پکڑو اس کو, نکال دو یہاں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے نکالنے کے لیے گندے لڑکوں کو بولا کہ اس کو یہاں سے بھگاؤ. نعوذ باللہ. ایک طرف سے پورا لشکر ہے, دوسری طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے, ایک ہی خادم ہے زید, اور پیچھے سے یہ دھکے دے رہے نکل جا یہاں سے, نکل جا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار محبت سے باتیں کر رہے ہیں. بھائی میں نے آپ کا کیا قصور کیا ہے؟ بھائی یہ بے ادبی کیوں کر رہے ہو؟ بھائی میری بات تو سنو. ان ظالموں نے پھر بولا جلدی بھاگتے ہو, نکلتے ہو, ٹھیک ہے, نہیں تو ہم آپ کو ماریں گے. آخر جو کچھ ظالموں کو کرنا تھا, تھپڑ, مکے, دھکے, یہاں تک کہ پتھر لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تڑپایا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلنے سے نڈھال ہو گئے, چل بھی نہیں سکتے تھے. اتنے دنوں سے سفر کر کے بھوک پیاس برداشت کرتے ہوئے یہاں پہنچے, اور یہاں کے ظالموں نے کھلانا پلانا تو کیا, الٹا اتنا سخت قسم کا برتاؤ کیا, خون بہنے لگا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں آتا ہے کہ گرنے لگے. تو جیسے ہی تھوڑا سا نیچے ہوئے بیٹھنے کے لیے تو پھر بدبختوں نے پیچھے سے ٹھڈے لگائے, اٹھ یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے جا کر کے کم از کم 3 میل تک یہ ظالم لڑکے پیچھے لگے رہے. یہاں کچھ روایتوں میں آتا ہے کتوں کو پیغمبر کریم کے پیچھے بھیجا, لیکن کتوں نے بے ادبی نہیں کیا, آ کر کے پیغمبر کریم کے پاس ادب کے ساتھ بیٹھ گئے. لیکن انسان نے اتنی بے ادبی کی کہ اپنے گھر میں تو چھوڑو, گھر سے باہر بھی اس کو بیٹھنے کے لیے بھی اجازت نہیں دے رہے.
اسی لیے تو قرآن پاک میں آتا ہے نا اولئک کالانعام بل ھم اضل. لوگ جب اسلام کو چھوڑتے ہیں، ایمان کو چھوڑتے ہیں، اللہ کی طرف سے دیے ہوئے دین کو چھوڑتے ہیں نا، تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. کتے ادب کر رہے ہیں، انسان بے ادبی کر رہے ہیں، تو یہ انسان کتے سے بدتر ہوا نا. کتا جہنم میں تو نہیں جائے گا، انسان نافرمانی کی بنا پر جہنم کا حقدار بنتا ہے. آگے چلتے چلتے یہ ظالم چھوڑ نہیں رہے تھے، تو ایک باغ تھا طائف سے دور 3 میل کے فاصلے پر، شیبہ اور عتبہ کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر چلے گئے. تو وہاں جیسے ہی پہنچے تو یہ شیبہ عتبہ مکے کے بندے تھے اور خاندانی لحاظ سے رشتہ دار بھی تھے. تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر خون دیکھا اور چہرے انور پر اسی دکھ اور پریشانی کا حال دیکھا، تو انہوں نے اپنے ایک خادم کو بولا کہ جاؤ اس کو انگور کھلاؤ. تو وہ انگور لے کر کے جیسے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے تھوڑا سا کھانا شروع کیا. تو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی. تو اسی خادم نے بولا کہ یہ آپ نے کیا پڑھا؟ یہاں کے لوگ تو نہیں پڑھتے. تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ تو کہاں کا ہے؟ یہاں کے لوگ نہیں پڑھتے تو تو کہاں کا ہے؟ اس نے بولا کہ میں نینوا بستی کا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا نینوا بستی جہاں میرے بھائی حضرت یونس تھے، یونس علیہ السلام. تو اس نے عرض کیا کہ آپ ہمارے حضرت یونس علیہ السلام کو پہچانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جس رب العالمین نے اس کو نبی بنا کر کے بھیجا تھا اسی اللہ نے مجھے بھی نبی بنا کر کے بھیجا ہے. اسی ٹائم پر اس نے کلمہ پڑھا اور پیغمبر کریم کے ہاتھ چومے. تو ادھر سے شیبہ عتبہ کو غصہ ہوا، بولا اس کو یہ کیا کر رہا ہے؟ بولا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا نبی ہے. بولا یہ تمہارے دین پر نہیں ہے؟ بولا ہاں میں جانتا ہوں، میں عیسائی ہوں، یہ عیسائیت کے مذہب پر نہیں ہے، لیکن اس کی جو باتیں ہیں نا وہ اللہ کے نبیوں والی باتیں ہیں. اور ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، سنا ہے اپنے بزرگوں سے کہ ایک ایسا شخص آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ نبوت عطا کریں گے اور وہی اس امت کا آخری نبی ہوگا. اس کے بعد پھر اسی نے جا کر کے اپنے سرداروں کو، اپنے آقاؤں کو، شیبہ اور عتبہ کو منتیں کی کہ میں تمہیں تمہارے خداؤں کا واسطہ دیتا ہوں، اس کی مخالفت نہ کرو. اس کی مخالفت کرو گے تباہ ہو جاؤ گے. اور اسی نے پھر جب غزوہ بدر کا موقع تھا تو سارے کافر لوگ جب اکٹھے ہو کر کے جا رہے تھے لڑنے کے لیے، تو یہ شیبہ عتبہ دونوں بھی وہاں جا رہے تھے. تو اسی خادم نے جا کر کے ان کو منتیں کی کہ میں تمہیں تمہارے خداؤں کا واسطہ دیتا ہوں، نہ جاؤ. وہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کے نبی کے مقابلے میں جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے. لیکن وہ نہ مانے. تو یہ اپنے منہ سے آ کر کے رونے لگا، روتے روتے چیخنے لگا کہ ہائے میرے سردار کتنے اچھے بندے ہیں، میرے اوپر کتنے احسان کیے انہوں نے، لیکن ابھی ذلت کے ساتھ جا رہے ہیں، مرنے کے لیے موت کی طرف جا رہے ہیں. کسی نے آ کر کے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، تجھے کیوں رو رہا ہے؟ بولا یار میرے سرداروں کو سمجھاؤ، اللہ کے نبی کے مقابلے میں جا رہے ہیں، مارے جائیں گے، بچ نہیں سکتے. اور ہوا بھی ایسا ہی کہ وہی مارے گئے. جب کافروں نے یہ برتاؤ کیا تو اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بادل آیا. اسی بادل کے اندر سے جبریل علیہ السلام نے آواز کی، اے اللہ کے نبی، یہ فرشتے جو پہاڑوں کے ڈیوٹی لینے والے ہیں، جو پہاڑوں کی ذمہ داری ان کے پاس ہے، پہاڑوں کو ہلانا، کہیں کھڑا کرنا، وہ میرے ساتھ ہیں. اگر آپ چاہیں تو ان کو حکم دے دے ابھی ابھی، تو وہ ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں گے
اسی ٹائم پر پھر ان پہاڑ والے فرشتے نے سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو، حکم کریں کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، مظلوم اتنے ہیں کہ خون بہ رہا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ مظلوم کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور مسافر کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، نبی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ٹائم پر اللہ کے نبی بھی ہیں، ظالموں کے ظلم کی وجہ سے مظلوم بھی ہیں، مکے کو چھوڑ کر کے یہاں آئے مسافر بھی ہیں۔ ایسے عالم کے اندر جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آ کر کے دعا کی کہ اے اللہ تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کیا ہے جو میری قدر نہیں کرتے، جو میری قدر نہیں پہچانتے، اے اللہ ان حالات کے اندر بھی اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے ان کی تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، بس میرے لیے یہی سب کچھ ہے۔ اتنے میں وہ فرشتے آ گئے کہ آپ حکم فرمائیں کیا چاہتے ہیں؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عذاب دینا نہیں چاہتا، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، اگر یہ نہیں مانتے مجھے تکلیفیں دیتے ہیں بے سمجھی کی وجہ سے، امید ہے ان کے اولاد کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کریں گے، وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر آگے جب غزوات کا تذکرہ آیا تو پھر انشاءاللہ وہاں بتاؤں گا کہ یہ طائف والے لوگ پھر کیسے مسلمان ہوئے تھے، جنہوں نے اتنی بڑی بے ادبی کی، وہی آخر کار اسلام کو قبول کرنے والے کے لیے مجبور ہوئے۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بددعا نہ دی، ان کو بچایا، لیکن ایک طرف سے اسلام کا مزاج دیکھو کتنا رحم اور شفقت، دوسری طرف سے کفر اور مشرکوں کا مزاج دیکھو کتنا ظلم اور بربریت۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، پوری دنیا کے لیے رحمت کا ذریعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی قوم نے تنگ کیا تھا، جب اس کو پتہ لگا کہ میری قوم کے لوگ ابھی ماننے والے نہیں ہیں تو اللہ جل جلالہ سے دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ابھی ان کو تباہ کر دے، ابھی یہ لائق نہیں ہے کہ ان کو پھر بھی دنیا کے اندر زندہ رکھا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ ایسا اللہ کی طرف سے عذاب آیا کہ پوری قوم جس سزا کی لائق تھی وہ سزا ان کو ملی، سوا ان چند لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر سوار ہوئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت میں بددعا کر لیتے تو دنیا کے اندر کسی انسان کا، کسی مسلمان کا تو کیا کسی انسان کا بھی نام و نشان نہ بچتا۔ آخر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس جیسے آ رہے تھے تو ابھی کہاں جائیں، مکے کو تو چھوڑ چکے ہیں، طائف والوں نے جگہ دی نہیں، تو یہاں پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کے لوگوں کی طرف پیغام بھیجا، مجھے اپنے امان اور اپنے ذمے میں مکے میں آنے کی اجازت دو، کافر تو نہیں چھوڑیں گے، مشرک تو نہیں چھوڑیں گے، اپنے رشتہ دار ہیں وہاں، ان کا گھر ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن اسلام کی وجہ سے اپنے گھر میں آنے نہیں دے رہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بھی پیغام بھیجا اس نے جواب دیا، نہیں ہم اپنے لوگوں کو ناراض نہیں کر سکتے، میری برادری کے لوگ ناراض ہو جائیں گے اگر ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اللہ کے نبی کا ساتھ دیں گے تو برادری ناراض ہو جائے گی، اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں بھلے ہو جائیں، اللہ ناراض ہو جائے نعوذ باللہ بھلے ہو جائیں، لیکن برادری کو ناراض نہیں کرنا۔ آخر ایک شخص تھا مطعم بن عدی، اس نے بولا کہ میں امن دینے کے لیے تیار ہوں، میرے امان میں آپ آ جائیں۔ پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے۔ یہ ساری باتیں تقریباً سن 10 نبوی کے ہیں، یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے کی۔ ابھی پھر ایک عورت تھی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا،
ابھی پیغمبر کریم کو گھریلو ماحول کے لیے بھی کوئی سہارا تو چاہیے. بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک 10 سال کی ہے. باقی اور بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے اور بیٹا تو کوئی زندہ رہا نہیں. گھر کے کام کاج کے لیے اور انتظام کے لیے کوئی نہیں. تو پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آتی حضرت سودا. شروع میں اسلام قبول کرنے والی تھی اور حبشہ کی طرف جو لوگوں نے ہجرت کی تھی ان کے اندر یہ اپنے شوہر سکران کے ساتھ ہجرت کر کے وہاں گئی تھی. پھر سکران کا انتقال ہوا، فوت ہو گئے. وہ بھی صحابی تھا، یہ بھی صحابیہ تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف پیغام نکاح بھیجا. وہ خوش ہو گئیں. پھر ان کے ساتھ بھی نکاح ہو گیا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ کے نبی وہیں انہی حالات کے اندر مکہ مکرمہ میں زندگی گزارتے رہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ان مشکلوں کو اور ان تکلیفوں کو کے بدلے میں ایک اعلیٰ قسم کا انعام عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کے لیے آسمانوں پر بلایا. معراج عطا ہوئی. اسی معراج کا تذکرہ انشاءاللہ پھر آگے والے درسوں کے اندر. سیرت کے بیانوں کے اندر الحمدللہ اتنا مزہ ہے نا، اگر آدمی توجہ سے سنے نا. ہمارے استاد جو تھے سیرت کورس کے وہ فرماتے تھے کسی مسلمان کے اپنے آپ کو جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا ضروری ہے. اس وجہ سے ارادہ کیا ہے، ساتھیوں سے مشورہ کیا ہے، اگلے جمعے کو انشاءاللہ العزیز جمعے کے دن سے لے کر کے اگلے جمعے تک 7 دن کے لیے سیرت کا باقاعدہ کورس کراؤں گا انشاءاللہ. جو میں نے اپنے استاذوں کے پاس پڑھا اسی طرح کے اسی ڈیزائن سے صرف 7 دن کے اندر پورا سیرت کورس انشاءاللہ. روزانہ عشاء کی نماز کے بعد کم از کم 1.5 گھنٹہ 8 بجے سے لے کر کے 9:30 بجے تک انشاءاللہ. اور اس میں مکمل پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے سے لے کر کے اور وفات تک انشاءاللہ پوری سیرت سامنے آ جائے گی. اس وجہ سے آپ خود بھی کوشش کریں اس میں شرکت کی، اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں، خصوصاً آپ کے بچے جو سمجھدار ہیں ان کو پابند کریں اور کام کاج کو چھوڑ کر کے اور اس میں ضرور شرکت کریں. اگلے جمعے سے، آج نہیں، اگلے جمعے سے انشاءاللہ رات کو 8 بجے سے لے کر کے 9:30 بجے تک انشاءاللہ. اور اس کے اندر انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی. پیغمبر کریم کو اور اسلام کو سمجھنے کا موقع ملے گا. ابھی یہ سلسلہ جمعے میں چل رہا ہے لیکن اس میں اگلے جمعے میں کیا ہوا تھا اگر میں پوچھوں تو کسی کو بھی یاد نہیں ہوگا. وہاں روزانہ جب ترتیب سے چلے گا نا تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور ہمیں استاد نے بولا تھا کہ اگر کوئی پابندی کے ساتھ 7 دن آ رہے ہیں تو ان کو باقاعدہ سند اور سرٹیفکیٹ بھی دیں گے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کورس کیا ہے. اس میں عمر کی کوئی حد نہیں ہے، بھلے چھوٹا ہو بڑا ہو، بھلے بچہ ہو، سمجھدار ہے، ادب کے ساتھ آ کر کے بیٹھتا ہے تو بھی تو فائدہ ہے نا. واقعات ہے نا، کوئی لکھنا تو ہے نہیں، یاد کر کے سنانا تو ہے نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو اس کے دماغ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور پیغمبر کریم کی سیرت کچھ نہ کچھ ضرور آئے گی. اس وجہ سے آپ ضرور سارے ساتھی جتنے سے ہو سکتا ہے کوشش کریں اس میں ضرور شرکت کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس جد و جہد کو، اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، انتہائی مشکل ہے. سیرت کا مکمل درس دینا آسان کام نہیں ہے. میں کئی دنوں سے اس پر لگا ہوا ہوں اور یوں سمجھو کہ آپ کا سننے کے لیے صرف اگر 1.5 گھنٹہ لگتا ہے تو میرے کم از کم 10 گھنٹے لگیں گے. اور پوری ذمہ داری ہے کہ کوئی ایک بھی بات شریعت کے خلاف یا ناجائز یا غلط چیز اس کے اندر نہ آئے. لیکن اتنی بڑی ذمہ داری، اتنا بڑا بوجھ اور اتنی تکلیف کرنے کے لیے تیار ہوں صرف اس لالچ میں کہ شاید قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم